نور جہاں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور بانو کسی بھی صورت میں یہ بھول نہیں پائی کہ کس طرح سے مراد اور اس کے بھائیوں نے اس کے باپ کو گریبان سے پکڑ کر دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ جب نور بانو مراد کے سامنے اپنے باپ کی پھٹی ہوئی قمیض رکھتی ہے تو مراد یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے۔ مراد نور بانو سے کہتا ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں اس بارے میں تمہیں پہلے ہی بتانا چاہتا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ سب کچھ بتاتا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، اس لیے میں نے تمہیں یہ سب کچھ پہلے نہیں بتایا۔ اس بات پر نور بانو مراد سے کہتی ہے کہ مراد اس سب میں تمہارا ہی قصور ہے، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے تو تم میرے بابا کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہ کرتے، اگر آج میرے بابا زندہ نہیں ہے تو اس کے قصوروار صرف تم ہو اور تمہارے بھائی ہیں۔ اور نور بانو مراد سے کہتی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ بات سن کر مراد بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ مراد بھی نور بانو کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور نور بانو بھی مراد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے مراد کے ساتھ تھی، نہیں تو اس کو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ لیکن مراد نور بانو کو سمجھانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا اور اسے بتائے گا کہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور مراد نور بانو کو منانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں ہر طرح کا حق دلواؤں گا جس چیز کی تم حقدار ہو، تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے اور میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس بات پر نور بانو بھی مراد کو معاف کر دیتی ہے اور دوسری طرف ماہا سفینہ سے کہتی ہے کہ میں یہ جاب نہیں چھوڑنا چاہتی، پتہ نہیں سفیر کی ماما کو کیا مسئلہ ہے جو بار بار مجھے جاب چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں، میں اس گھر میں اسی لیے آئی تھی کہ وہ میری ساری باتیں مانیں گی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میری ساری شرطیں مانی جائیں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس بات پر سفینہ ماہا سے کہتی ہے کہ نور جہاں تمہیں اس گھر میں صرف اسی لیے لائی تھی کیونکہ اسے پوتے کی خوشی تھی، ورنہ وہ کسی کی شرطیں مانے یہ ہو نہیں سکتا، اس عورت کو تم جانتی نہیں ہو، یہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی کا بھی گھر برباد کر سکتی ہے۔ سفینہ کی یہ سب باتیں سننے کے بعد ماہا سفیر سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا یا اپنی ماں کے ساتھ، میں اس طرح کے ٹاکسک ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ ماہا کی یہ بات سننے کے بعد سفیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک طرف اگر وہ ماہا کا سوچتا ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ اپنی ماں کو چھوڑتا ہے تو یہ عیش و عشرت کی زندگی اسے نہیں ملے گی، وہ پہلے کی طرح کنگال ہو کر رہ جائے گا، اور سفیر یہ سوچتا ہے کہ اب تو سنبل بھی اس کی زندگی میں نہیں رہی، اگر ماہا نے بھی اسے چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اب کیا سفیر دولت اور عیش و عشرت کی خاطر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دے گا؟ اب نور جہاں کا غرور حق میں ملنے والا ہے، اس کے تینوں بیٹے صرف اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں سوچیں گے اور اپنی ماں کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً سے پہنچ جائے۔